ایک مشہور اور معروف نام حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے تھے۔ سرکار غوث پاک کے دور سے بھی پہلے کے یہ وہ اللہ کے ولی تھے جو پانی پہ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر چلنے کی کرامت دی تھی۔ بڑے صاحب کرامت تھے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی وہ کیسے، چلیے جانتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ دعا قبول نہ ہونے پر اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا کفر سے دور نہیں، اس لیے اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب کسی کو مقرب بنانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے حالت پیدا کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے انہوں نے خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں میرے زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے، میرے زندگی میں تبدیلی کیسے آئے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے بادشاہ کا سپاہی ہوا کرتا تھا، اور سپاہی ہونے کی وجہ سے میں شراب بہت پیا کرتا تھا۔ اتنا شراب پیتا تھا کہ میں شراب کے نشہ میں دھوت رہتا تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی تو اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی دی۔ میں بائیں ہاتھ میں بیٹی کو پکڑتا تھا اور دائیں ہاتھ سے شراب پیتا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اس کے عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر خدا جانے اس کو شراب سے کیا نفرت تھی۔ وہ میرے شراب کے بوتل گرا دیا کرتی تھی، مگر اللہ کو کیا منظور نہیں معلوم۔ ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ انتقال کر گئی۔ پھر شب بارات کی رات آئی اور شب بارات کی رات میں میں خوب شراب پیا اور بدمست ہو کر میں گر گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے، لوگ اپنے اپنے قبر سے اٹھ رہے ہیں۔ میں بھی اپنے قبر سے اٹھا۔ جب میں قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک آواز آئی۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سانپ میری طرف آ رہا ہے۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کوئی مجھے بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے ایک بوڑھے خوبصورت آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس سے کہا بابا مجھے بچا لے، تو وہ کہنے لگے اے مالک میں کمزور ہوں، میں تم کو اس سے نہیں بچا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم آگے بھاگو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو میں آگے بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے ایک چاندی کا خوبصورت مکان دکھنے لگا۔ میں اس کے اندر گیا تو دیکھا چھوٹے چھوٹے حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا اے بچوں تم سب کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک مسلمانوں کے جو سب بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے تھے وہ سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی جھول رہی ہے۔ جیسے ہی میری نظر ان پہ پڑی کہنے لگی بابا، اور پھر دوڑتے ہوئے میرے گود میں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی بابا کب تک شراب پیو گے، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو قریب پایا، مجھے سکون ملا۔ پھر میں اپنے بیٹی سے پوچھا بیٹی مجھے جو سانپ بھگا رہا تھا وہ کون تھا؟ میری بیٹی نے کہا بابا وہ سانپ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو بھگا رہے تھے، اور وہ برے آپ کے نیکیاں تھی، آپ کے نیک اعمال بہت کم ہے، اس لیے وہ کمزور اور ضعیف ہے۔ ابا اب بدل جائیے نا،
अल्लाह ने आपको दिखा दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं, जैसे ही मेरी आँख खुली, ख्वाब के असर से मेरे बदन काँप रहे थे। फिर मैं अल्लाह से दुआ करने लगा और बोलने लगा, ऐ अल्लाह, मैं आज की रात सच्ची दिल से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। उस रात के बाद न जाने मुझे क्या हुआ, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फिर एक दिन मालिक बिन दिनार किश्ती से सफ़र कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गई। सब ने मालिक बिन दिनार पे इल्ज़ाम लगाने लगे। तो मालिक बिन दिनार आसमान की तरफ मुंह उठाकर बोलने लगे, ऐ अल्लाह, जब तक पापी था तो लोग डरते थे, अब नेक बन गया तो लोग चोरी का भी इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर मालिक बिन दिनार दरिया की तरफ नज़र उठाकर बोलने लगे, ऐ दरिया के मछलियाँ, इनकी कीमती मोती चोरी हो गई है, क्या तुम सब लाकर दे सकती हो? तो दरिया के मछलियाँ मुंह पर अलग अलग तरह के मोती लेकर मुंह बाहर निकालती है। सब ने देखकर हैरान हो गए और मालिक बिन दिनार के हाथ चूमने लगे। तो आप पानी पर चलते हुए निकल गए। तो दोस्तों, सच्चे दिल से अल्लाह के बारगाह में तौबा करने से अल्लाह कबूल करता है।